رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب۔ علماء کرام، عزیز طلباء، محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے سب سے پہلی چیز تو بتا دیں، کوئی محاضرے اور کوئی درس کا موقع نہیں ہے۔ واللہ علی ما نقول شہید۔ کافی دن ہو گئے تھے، بنارس آئی بھی کچھ ایسے مشغولیات تھیں، نہ آپ حضرات طلباء سے ملاقات ہو سکی، نہ ہمارے اپنے مشائخ سے، جن سے ہم صرف للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں۔ دعا کریں محبت باقی رہے۔ ہمارے اندر دل میں ایک قسم کی خلبلی مچی رہی تھی کہ کون سا راستہ نکلے، کچھ پروگرام کینسل کریں، پہنچ جائیں، لیکن کسی پروگرام کا کینسل کرنا بھی ناممکن ہوتا تھا۔ تو اتفاقاً ہم شنائی میں تھے، اس کے بعد حیدرآباد پہنچنا ہے۔ ہم نے قصداً آپ حضرات کی ملاقات اور آپ مشائخ کی زیارت کے لیے ہم نے ڈائریکٹ حیدرآباد جانے کے بجائے میں نے بنارس ایئرپورٹ سے ٹکٹ لیا تاکہ یہاں نماز پڑھیں اور کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے، مشائخ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کوئی پروگرام اس طرح سے ہو چکا ہے، ابھی ہم آئے تو ہم کو پتہ چلا۔ عزیز طلبہ، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں سمجھے 1.5 آیت پڑھی ہے، پوری 2 آیت بھی نہیں ہوگی غالباً۔ ہم انہی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے سلف، جس میں آپ سمجھیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ تک تو جانے دیں، ہمیں جو آخری تحریر ملی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی، معلوم پڑتا ہے امام بغوی صاحب شرح السنہ نام سنا ہوگا، جو معالم التنزیل نامی تفسیر لکھی، اور جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا ہوا رسالۃ الصغریٰ کا بھی مطالعہ کیا ہوگا تو اس میں آیا پتہ چلا ہوگا کہ رسالہ کس موضوع پر تھا۔ ان میں کسی اہل علم نے سوال کیا تھا کہ ہمیں وہ کچھ نصیحت کریں اور ایسے کریں وہ کریں، اور مجھے ان کتب احادیث اور تفسیر کی رہنمائی کریں جس کا ہم مطالعہ کریں۔ پرانے زمانے میں ہر آدمی ہر کتاب کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا، جیسے آج ہمارے یہاں دستور ہے کسی کی بھی کتاب لے کے ابھی نالج بڑھتا ہے۔ کوئی صحابہ کو گالیاں دینے والا ہو، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بات کرنے نہیں، کچھ بھی ہو، باتیں تو اتنی بڑی اچھی لگتی ہیں، اور یہیں سے عقیدے و منہج میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ کوئی کتاب بھی پڑھنا چاہتے تھے تو بڑے استاد سے پوچھتے تھے کون سی کتاب پڑھیں، اس فن میں کون سی کتاب معتبر ہے، کس کی کتاب معتبر ہے، کون سی کتاب پڑھیں۔ تو انہوں نے لکھا تھا، مطالبہ کیا، آپ ہمیں کوئی ایسی کتاب تفسیر کی اور حدیث کی بجائے جو معتبر ہو اور پڑھنے کے جس میں ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب تفاسیر میں سب سے معتبر تفسیر البغوی معالم التنزیل کا نام لیا تھا۔ معالم التنزیل یہ وہ تفسیر ہے جو تفسیر بالماثور ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہمارے وہ طلبہ جو خصوصاً فتح القدیر پڑھتے ہوں گے تفسیر بھی شوکانی کی، اس سے اندازہ لگا ہوگا کہ تفسیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تفسیر بالماثور یعنی سنن اور احادیث صحابہ سلف کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، اور ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب مفسر کسی آیت کو سامنے رکھتا ہے، اس کو جو مفہوم سمجھ میں آیا، جس رائے نے قبول کیا اس کو اس نے نقل کر دیا۔ تو تفسیر بالرائے میں، تفسیر بالماثور میں میرے بھائیو یہ کتاب بڑی اہم ہے، اور شاید کہ امام ابن کثیر اس وقت لکھے ہوتے تو ابن تیمیہ کہتے نہیں ہمارے شاگرد کی تفسیر سب سے اچھی ہے، لیکن چونکہ ابن کثیر نے تفسیر بعد میں لکھی اور سائل نے ابن تیمیہ سے سوال پہلے کیا تھا،
اسی لیے ابن کثیر کا نام نہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے سلف کہتے نہیں، تفسیر ابن جریر، تفسیر البغوی اور سب کے جامع تفسیر تفسیر ابن کثیر۔ کیوں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر ہیں، ان کی بڑی خوبی ہے، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور مورخ اور سب کچھ ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور ابن قیم سے مستفیدین میں سے ہیں۔ تو بہرحال امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگ نقل کرتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ یقال آپ حضرات نے حدیث وصول حدیث پڑھا ہوگا، جب کہا جائے یقال تو اس کا مطلب اگر صحابہ کہنے تو اس کا مطلب کہ وہ حدیث رسول ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے زمانے کے لیے تو حدیث رسول ہوگی، ورنہ صحابہ تابعین اسلاف کے اقوال جو ہوتے ہیں مشہور چیز، ان کو کان یقال، ہمارے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے۔ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول تقریباً ایسے ہی ہے، جو ان سے بھی ذرا سا کچھ آگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کان یقال، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے کہ الراسخون فی العلم، پہلے تو سمجھ لیں ساری فضیلت ساری برکت اللہ نے راسخون فی العلم میں رکھی، عام نہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں علماء کی بھی دو قسمیں اللہ نے بیان کی ہے، علم والوں کی بھی دو قسمیں، ایک ہے ماشاءاللہ ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، کیا پوچھنا ہے ان کا، اور علماء ربانی کا تذکرہ ہے، اور ایک ہے علماء سوء فمثلہ کمثل کل، چلو ہمارے پڑھ لو آگے، اس سے پہلے بھی ہے فمثلہ کمثل الکلب، یہ سورۃ اعراف کی آیت، اس کو ہم نے علم دیا، آیات نا اپنی کتابوں کی آیات کا علم دیا، لیکن بس وقت عمل نہ کیا، فمثلہ کمثل الکلب، اللہ تو اس کی مثال کتے کی ہے۔ اور پھر سورہ جمعہ آپ نے آیت پیش کی جانتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، تو پتہ چلا علماء سوء علماء حق ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کان یقال، ہمارے لوگوں کے اساتذہ ہمارے مشائخ بیان کرتے تھے کہ راسخون فی العلم کا درجہ حاصل کرنا ہے تو اس کے منازل ہیں، کچھ درجات ہیں، سیڑھیاں ہیں، وہی سیڑھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دعا کرو سب سے پہلے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ لوگوں کو بھی دے دے تھوڑی سی۔ وہ کیا ہے؟ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، نمبر 1 النیہ، النیہ ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر۔ کتنے ہو گئے بیٹے؟ 6۔ اگر نوٹ کر لے، یاد کر لیں تو شاید کبھی کام آ جائے تھوڑا سا۔ قید العلم بالکتابہ اگر پہلے سے یاد ہو تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ کان یقال، کہا جاتا تھا راسخون فی علم کا مقام حاصل کرنے کے لیے 6 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل النیہ، نمبر 2 الاستماع، نمبر 3 الفہم، نمبر 4 الحفظ، نمبر 5 العمل، نمبر 6 النشر۔ النیہ یعنی سب سے پہلے عالم کی، طالب علم کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب تفصیل کا موقع نہیں، چونکہ 5 بجے میرا خیال پھر کوئی اور محاضرہ ہے۔ تو دوستو عزیز طلبہ، اختصاراً کہا جاتا ہے نیت کئی چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ان میں سے بعض، نمبر 1 ہماری نیت ہو اجر و ثواب حاصل کرنے کی، کہ علم حاصل کریں، تاکہ علم حاصل کرنے اور عالم کا جو مقام مرتبہ جو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی مستحق بنا دے۔ اور یہ صرف نیت کافی نہیں ہے، نیت کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے لیے اجر و ثواب کے لیے حسبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے نیت مع الحسبہ ہونی چاہیے۔
حسبہ یہ لفظ ہمارے تمام طلبہ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، سب کو حدیث یاد ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، روزے کی ساری برکتیں اس کو ملے گی جو احتساب کرتا ہے، حسبہ جس کے اندر ہو. مشائخ نے بیان کیا، الحمدللہ ہمارا مرکزی دارالعلوم کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر ابو فراس السلمی رضی اللہ عنہ، رجل من اسلم کا حدیث کے اندر آیا ہے، رجل من اسلم، تو میں نے کہا اسلمی، کھڑے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ایک شخص آیا نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار اور کھڑے ہو کر پوچھتا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام الاخلاص، سب سے بڑا اسلام کب شمار ہوتا ہے؟ جب آدمی مخلصین لہ الدین، اخلاص پیدا کرے. الاسلام هو الاخلاص. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الیقین. یہ ایمان و یقین بولتے بھی ہیں، وہ تبلیغ جماعت والا یقین نہیں، یہاں سب الحمدللہ یقین، جذب و یقین. پھر پوچھا یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا دو سوال کا جواب دے دیا. فرمایا الا سن لو، سن لو، صحابہ کرام کو خطاب کیا، سن لو، الا تنبیہ، الا سن لو، لا ایمان لمن لا صلاۃ له، لا ایمان، ایمان اگر نماز انسان نہ پڑھے تو کوئی اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا نہیں، لا عمل الا بنیت، کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ ایمان، جب تک اس پر اس کی نیت درست نہ ہو. لا عمل، لا اجر الا، لا عمل الا بنیت، کوئی عمل قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کا عمل، اس کی نیت درست نہ ہو. انما الاعمال بالنیات. لیکن یہاں ساتھ پھر ولا اجر الا عن حسبۃ، لوگوں نیت پر ثواب صرف نہیں ملے گا جب تک کہ نیت کے ساتھ حسبہ نہ ہو جائے. اس حدیث سے بالکل واضح کیا، علم حاصل کرنے کی نیت ہو لیکن نیت مع حسبہ ہو. حسبہ کیا مطلب ہے؟ یعنی حسبہ کا مطلب یہ ہے، ماشاءاللہ مشائخ نے بتایا ہوگا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میں ایک تو ہے نیت کر لینا، اچھے بات ہے کر لیں، لیکن اس کے ساتھ حسبہ. حسبہ کیا؟ اللہ روزہ رکھنے کے جس اجر و ثواب کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ بھی ہمیں دے دے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسبہ. صرف نیت کافی نہیں، نیت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ حسبہ. اب ایک طالب علم یا ایک عالم اگر بہت اللہ تعالیٰ کا محبوب عالم بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اچھے کام میں استعمال کرے. تو عزیز طلبہ، اور ہم بھی اسی میں شامل ہیں، سارے لوگ طالب علم ہیں. ہمارے ماشاءاللہ شیخ الحدیث طالب علم شیخ مستقیم بھی پڑھتے ہی ہوں گے. سب طالب علم وہ جو پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، طلب علم جو پڑھ رہا ہو. احمد بن حنبل کہتے ہم تو چاہتے ہیں کہ موت آئے تو کتاب ہماری سینے پر ہو. سمجھ گئے؟ اللہ کتنی پیاری بات دوست. ایک انسان، ماں باپ نے کہا آپ کے اندر شوق پیدا ہوا علم حاصل کرنے، آ جائیں، نیت ہو عالم بننے کی، نیت ہے علم حاصل کرنے کی، تو اس کے ساتھ ساتھ حسبہ بھی آپ کر لیں اور سوچیں علم حاصل کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب. سب سے بڑی چیز کیا ہے حدیث طلبہ؟ نبوت کے وارث بن جائیں. اس حدیث پر غور کریں جو صحیح مسلم کی اور مشکاہ سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما. یہ بھی ہو کہ نیت ہو اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں تاکہ جنت کے سارے راستے.
کہتے ہیں نمبر 2، علم نہ حاصل کرنے پر جو گناہ ہوگا اس گناہ سے بچنے کی نیت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ نے علم حاصل کرنا۔ چل کیا خیال ہے کتنے لوگ ایسے ہو گئے کہ شیخ ہم سے ایک نے سوال کیا، سمجھ گئے بتا رہا ہوں کہ موٹی موٹی چیزوں سے انسان جاہل ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن فرض عین جو علم ہے وہ بھی نہیں علم حاصل کرتا۔ اللہ کا بندہ جانتے ہیں کہ ایک صاحب نے بیوی کو طلاق دیا، شاید طلاق دیا، طلاق دے دینے کے بعد کس سے کہا کہ شیخ وہ ہم نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تینوں طلاق دیا ہے، اب بتائیں طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ سمجھ گئے نا؟ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، ہمارے گاڑی چلاتے ہوئے ٹیلی فون پر بات کرنا بڑا جرم ہے، فائن کرتا ہے، تو میں نے زبانی اپنے بیٹے ڈاکٹر عبدالحمید کا نمبر میں کہا وہ میرا بیٹا اس سے پوچھ لیں، تو زیادہ علمی انداز سے بتائے تو نہیں سمجھ سکا، پھر ہمارے پاس دوبارہ کیا تو طلبہ بڑے ہیں، کوئی عیب تو نہیں، تو میں نے کہا دیکھو اگر عورت کی نماز طلاق کے بعد 3 مجلس کی 3 طلاقیں، ایک طلاق ہوتی ہیں، اگر اس کی 3 مرتبہ نماز چھوٹنے کے بعد اس کے اوپر حرام ہے، اگر 3 مرتبہ نماز نہیں چھوٹی ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ کہتا ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری بیوی نماز ہی نہیں پڑھتی تو چھوڑے گی کیا؟ اب ذرا سوچو، یعنی اتنی بڑی جہالت، یہ نہیں معلوم کہ ہاں نماز چھوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس انسان کو کیا کہا جائے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول، مفسرین نے کہا کرتے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس کہتے ہیں اگر وضو کا مسئلہ پوچھا جائے تو بدبخت کو وضو کا طریقہ بھی معلوم نہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں اتنا ہوشیار ہے، اگر سکہ اس پر رکھتا ہے بتا دیتا اصلی سکہ ہے یا نقلی سونے کا ہے یا تانبے کا، بتا دیتا ہے۔ دنیا کے معاملات اتنا ہوشیار بدبخت ہے، لیکن رب نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وضو کرنے کا طریقہ بھی اس کو معلوم۔ یہی وہ لوگ ہیں عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو، ان اللہ لا یبغض کل جاہل بامور الاخرہ وعالم بامور الدنیا۔ اللہ اس انسان سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا ہے جس انسان کو دنیا کی تو بڑی معلومات ہے لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہے۔ اور بہت سارے حفاظ ہوں گے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ 50 سال کا ہو گیا ظالم، جو کچھ سیکھا تھا دنیا کے لیے سیکھا، دین کے لیے بدبخت کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اللہ کتنا ناراض، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی ایسے انسان سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لے، اس کا کوئی تعلق آپ سے نہیں۔ کیوں؟ وہ دنیا کے علاوہ کچھ آج تک سیکھا ہی نہیں۔ بہرحال بڑی ساری وعیدیں ہیں، تو ہمارے نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو گناہ ہیں جہالت سے علم نہ حاصل کرنے میں کوتاہی کرنے کا جو گناہ ہے، اللہ ہم اس لیے علم حاصل کریں کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے۔ نیت یہ ہونی چاہیے، عالم بننے کی نیت ہو اور ساتھ ساتھ اجر و حسبہ ہو، حسبہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ایک گناہ سے بچنے کی بھی فکر ہو۔ ہم نہیں گناہ علم حاصل کریں گے، اللہ کا شکر ہے ماں باپ کے دل میں آئی، علم حاصل نہ کرتا تو اولئک کالانعام بل ہم اضل ہوتے۔ اور کتنی عجیب سے بات ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو ایک کتاب و سنت کا علم نہ حاصل کیا فإنهم یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مسوی لہم۔ ارے ایک جاہل تو کھاتا بھی ویسے ہے جیسے اس کا جانور کھاتا ہے، بلکہ جانور تو اس سے اچھے ہیں، سمجھ گئے نا، جانور تو اس سے اچھے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ علم کی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ کا نام سنا ہے کبھی؟ حسن البیان والے، حسن البیان والے۔ ایک مرتبہ ان کو کہیں اجلاس میں جانا تھا، تو سب
گاؤں والوں نے سوچا سواری، ان کے لیے ڈولی سمجھتے ہیں نا، اور ڈولی جانے آ جائے ڈولا ہاں اللہ اکبر لے کے جا رہے تھے. علم کی ضرورت ہے جس طرح راسخون فی العلم تک. سامنے جو مدرسہ ہے نا، اس مدرسے کے آبا اجداد جو تھے انہیں روک لیا. اب مولانا سوچتے سواری چلتے چلتے رک گئی، روک لی. مولانا نے سر اٹھا کے دیکھا تو کچھ تو جبا کبا جال بردو مال والجبات والی آیت ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ اہل حدیث؟ کہاں اہل حدیث ہیں. کہا کہ آپ کا ہر عمل سنت حدیث کے مطابق؟ کہا اللہ کے ساتھ ہمارا سارا عمل سنت کے مطابق. کہا سوچ لیں سارا عمل آپ کا سب کچھ سنت کے مطابق؟ کہا میں سوچ کے بولا اللہ کی قسم سب میرا سارا عمل سنت کے مطابق. کہا اچھا قرآن نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. قرآن نے تو کہا اونٹ پر سوار ہو، خچر پر سوار ہو. آدمی پر سوار آپ ہیں، اس کی سواری کی دلیل آپ دیں، یہ دلیل دیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. نہ آپ بغال خچر پر ہیں، نہ گدھے پر ہیں، نہ اونٹ پر ہیں، نہ گھوڑے پر ہیں. آپ کا یہ عمل اہل ہر تو آپ کا ہر عمل حدیث کے مطابق، اس کو ثابت کریں. اب تو یہی کہیں کہ نہیں ابو حنیفہ نے ایسے کہا الحمدللہ ہمیں یہاں بھی ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں، ہمارا یہ عمل بھی اللہ کی قسم سنت کے مطابق ہے، کتاب اللہ کے مطابق. ارے کہا 30 پارے میں کہاں ہے؟ کہا بدبخت اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ اپنے ہیں کہ وہ ہے؟ وہ ہے. کہا اللہ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا یہ عمل بھی الحمد سنت کے مطابق. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب ماں سموہ لے کر کے حادث پہ چلے گئے. پھر دوبارہ کبھی رحیم آبادی کے مقابلے میں ٹکر لینے کی جرات نہیں دی. تو عزیز طلبہ بتا رہا تھا کہ ہماری نیت کیا ہو. یہ جانوروں کی زندگی جو جرم ہے، جرم کیا ہے؟ علم نہ حاصل کرنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے روزمرہ کے مسائل وہ سیکھ لے. ہاں ٹھیک ہے عالم فاضل بننا یہ فرض کفایہ ہے. تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہم فریض علم بھی حاصل کر لیں اور کیا کہتے ہیں علم کفایہ عالم بھی بن جائیں، تو آپ ذرا یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اگر نہ علم حاصل کرتے تو ہمارے گناہ کتنا بڑا ہوتا. آخری چیز بات آگے بڑھ جائے گی. نیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے عزیز طلبہ کہ انسان کی اپنی اصلاح کی فکر ہو. کیا ہو؟ ہم خود علم پر اپنی اصلاح کریں گے اور امت مسلمہ کی بھی اصلاح کریں گے. نیت کا مسئلہ پھر کسی اور مجلس میں پھر ایک ہی بات ختم ہو جائے گی. پہلی چیز کیا تھی؟ نیت. نمبر 2 ثم الاستماع. سمع نہیں، استماع. ایک ہے سننا. کان تو لگا ہے ماشاءاللہ. کبھی ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب بڑی اچھی دیکھ لیتے تھے کیا کر رہا ہے. اور مولانا عبدالمعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو زیادہ جانتے ہو گے سے یہ اساتذہ دیکھتے کون سا بچہ سن رہا ہے غور سے، کون سو رہا ہے یا کچھ سوچ رہا ہے. پیشانی پڑھ لیتے تھے. میرے بھائی ذرا سوچو، ایک ہے سمع سننا اور ایک ہے استماع. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ ہاں سن تو رہے ہیں لیکن غور سے سنتے رہو کیا پڑھ رہا ہے، کہاں بھولا ہے تو لکما دیں گے، کہاں غلطی ہو رہی، کیا جنت کا تذکرہ ہے، کہاں جہنم کا تذکرہ ہے. یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استماع. اس کا مطلب خوب غور لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں. کہیں کلاس میں بیٹھ کر کے یا مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ سوچتے رہ جائیں، شادی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، پاس پڑوس کا معاملہ، اور کسی کو نہیں سوچنا صرف اس کو کہ کیسے ختم ہو، پھر مشغول ہو جائے. اس میں مشغول ہو جانا یہ طلب کبھی راسخون فی العلم نہیں ہو سکتا. ثم الاستماع.
توجہ سے سننا، غور سے سننا، اس میں کبھی کوئی لاپرواہی نہ ہو۔ اگر ہم نے لاپرواہی کیا تو ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے۔ عزیز طلبہ، فرشتے سننے کے لیے آئے، کبھی موقع رہا کہ بتائیں گے نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، سلمان فارسی طرح بیٹھے درس دے رہے ہیں، کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پلٹ کر کے آ گئے، اللہ کے ساتھ چلے جاتے، آپ کیوں یہاں آ گئے؟ اللہ کے رسول کے سامنے کون درس دے گا؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، آپ چلے۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں آ گئے؟ دیکھو میں جا رہا تھا، میں اس لیے آ گیا، میں نے دیکھا کہ تم لوگ کچھ کہہ رہے ہو، رحمت کے فرشتے چھائے ہوئے تھے، میں بھی سوچا کہ میں بھی رحمت کے فرشتوں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی کچھ رحمتیں حاصل کر لوں۔ نزلت علیہم السکینہ وغشتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اگر عزیز طلبہ میرے بھائی ہم ہو یا جمعے کے خطبے میں جائیں، جہاں دین کی باتیں ہوں، مشائخ کے بعد بیٹھیں، کلاس میں بیٹھیں، اگر کچھ سوچتے رہ جائیں گے تو کب داخل ہوئے اور کب نکلنا اس کے علاوہ کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ منبر ہو، پیارے نبی کی زبان ہو، اللہ کی کتاب ہو، صحابہ کرام کی مجلس ہو، فرشتے رحمت والے فرشتے شائع ہوئے ہو، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کچھ بھی کہہ ڈالیں، جو لمن کان لہ قلب، دل والا، القی السمع، جو خوب توجہ سے سنے گا، اس سے یہ آپ کے تلاوت قرآن اور خطبے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا اگر ادھر ادھر رہے تو اس بدبخت کو کچھ فائدہ نہیں۔ پھر ہمارے اور آپ کے پروگرام میں یا درس میں بیٹھیں، کلاس میں بیٹھیں، استاد کے پاس بیٹھیں، جب تک حضور قلب کا نہیں ہوگا دوستو، لمن کان لہ قلب او القی السمع، دل صاف ہو، سیکھنے کی نیت ہو، حسبہ ہو، اور پھر توجہ سے سنے، تب انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ علم دے گے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استماع۔ سمع کا بڑا رواج ہے، ضرورت استماع کے، راسخون پھر علم بننے کے لیے استماع کی ضرورت ہے۔ کتنے ہو گئے؟ تو نمبر 3 ثم الفہم، پھر اس کو کیا کیا جائے؟ کان سے سنے، توجہ سے سنے، دل لگا کے سنے، نیت اچھی ہے سیکھنے کی، اجر و ثواب کی۔ اب ضرورت ہے جو سنا اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ بخاری کی کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل باب ہی باندھا ہے کتاب العلم کے اندر کہ خطیب کو، مدرس کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام جب کوئی بات کہتے تو کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اللہ، تاکہ سمجھ جائیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سمجھنے، جو سنتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور سمجھنے میں 1 مرتبہ سمجھ نہیں آیا، 2 مرتبہ نہیں سمجھ میں آیا، 3 مرتبہ نہیں سمجھ میں آیا تو ماشاءاللہ اساتذہ، کتنی بڑی خوشی کی چیز ہے کہ اساتذہ 24 گھنٹے، کتنے مدرسے والے پابند لگاتے ہیں کہ نہیں اتنے مدرس مدرسے کے اندر رہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے رات کو بچے پڑھ رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کہاں سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ اسی لیے ہم نے ناظم احمد رحمۃ اللہ بہت کچھ سیکھا ہے، ان کی بڑی فکر تھی، استاد ہونا چاہے وہ 2 استاد کو بیٹھا رکھتے تھے، ڈیوٹی لگا دیتے تھے، کمرے بیٹھے رہے تاکہ کوئی طالب علم سمجھا ہے کلاس میں بھول گیا ہے تو دوبارہ اس کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اس کی توفیق نصیب۔ ثم الفہم، پھر آگے نمبر 4 ثم الحفظ، اب اس کو یاد کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اس زمانے میں یاد تو سبھی کرتے ہیں، ہم بھی یاد کرتے تھے، لیکن امتحان میں اچھے نمبر لانے کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے نیت کر لیا اچھے نمبر سے پاس ہونا، ہم نے اسی لیے یاد کیا تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تم نے جو نیت کیا تھا اللہ نے وہ دے دیا، امتحان گیا تو سب دماغ سے اللہ نے اٹھا دیا۔ اس لیے زندگی بھر اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے۔ ثم الحفظ، جو پڑھا ہے اس کو تم اس کو یاد رکھے۔ آج بڑی ضرورت ہے، ہم نے کہا یاد تو کرتے ہیں لیکن نیت میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان میں پاس ہو جانا۔
کچھ نہیں، نیت آپ کر لیں کہ نہیں امتحان کے بعد بھی اللہ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تو رب العالمین کا فرمان ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا لیتے دے دیتے ہیں۔ تو دوستو بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر چوتھی تیسری ہے، چوتھی ہے ثم الفہم، حفظ کا۔ اور اسی حفظ کے لیے کیا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، سنا ہوگا جو حفظ کرنا چاہے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ کتاب پڑھائی اظہار العرب ہے، پڑھائی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں مجھے زندگی بھر اشکال تھا کیا؟ یہ کہتے ہیں بخاری نے اتنی حدیثیں یاد کی، سے کیا ہوگا؟ تھانوی سے جب بیعت کر لیں گے بہشتی دیور پڑھا تو نکال لے گا نا، محروب کرے گا نا۔ باپ اہل حدیث، ماں اہل حدیث، خاندان اہل حدیث، جھک کے گردن جھکا لی۔ اب اشعار بنانا ہو تو تیل اور کڑوا دیتے تھے، تلا ہو نبا کا بس ہو، بہشتی دیور پڑھنے والے تھے، کیا حاصل کرنے کے؟ یہ ساری مصیبت آئی بہشتی دیور کو بیعت کرنے کے بعد، ورنہ اس کے پہلے ٹھیک ٹھاک تھے۔ کہتے ہیں ہم کو بڑا اشکال تھا۔ کیا اشکال تھا؟ تو بخاری کہتے ہیں ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہے، مسلم انسان اتنا یاد رکھ سکتا ہے؟ یعنی محدثین کے حفظ حدیث پر ان کا بہت ہی زیادہ ان کو اشکال تھا۔ کہتے ہیں زندگی بھر میں یہی کہتا تھا نہیں اس میں کچھ گھوٹالا، کچھ چال بازیاں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا انسان کا دماغ اور لاکھوں حدیثیں، لاکھوں راوی، پھر سکا ہے یا غیر سکا، مجہول ہے یا معروف ہے، کیا ساری چیزیں کیسے یاد رکھے گا؟ کہتے ہیں لیکن جب اہل حدیث عالم محمد بن یوسف سورتی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ایک مجلس میں انہوں نے جاہلیت کے اشعار، سینکڑوں اشعار سنا ڈالے، تو میں نے توبہ کر لیا، کہا اس 14ویں صدی کے اندر اگر ایک شخص جاہلیت کے اشعار اتنا یاد کر سکتا ہے تو بخاری اور مسلم محدثین نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کے لیے مقرر کیا تھا اور جن سے اس دین کی حفاظت کرنا مقصد تھا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور اتنا قوی قوت حافظہ دیا تھا جس سے لاکھوں راویوں کے نام اور ان کے حالات اور لاکھوں حدیثوں کا ہر بار وہ یاد رکھ سکیں۔ یہ کیوں بیٹے؟ ایک شوق تھا، یاد کریں۔ جب بامبے سے نکلے پیدل سفر کرتے ہوئے دلی پہنچے، داخلہ ہو گیا، لیکن کتاب تو پیسے تھے نہیں، تو بیچارے کسی ساتھی سے کہتے تھے اپنی کتاب یہ دن کے لیے دے دو، تو اب قلم سے نوٹ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر دو آج کرو، آج کتنی بڑی آسانیاں ہیں ماشاءاللہ، کتاب بھی ہے، متن بھی ہے، حاشیہ بھی ہے، پلٹو تو سب کچھ مل جاتا ہے، بس اتنا ہے کہ پڑھنے کے بعد مدرسے کو لوٹا دینا، اس کو خراب نہیں کرنا، اتنا ہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ کہتے ہیں پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، نہیں تھے، باپ کے پاس پیسے نہیں، پیدل گئے۔ کہتے ہیں لیکن حفظ کرنا تھا۔ کیسے حفظ کیا؟ کہتے ہیں رات کو دن میں پانی انہیں ڈال کر دیتا، مسجدوں میں کنویں وضو خانے پانی بھر دیتا، اس سے کوئی پیسہ مل جاتا، چراغ جلانے کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں جو شاگرد سے کتاب لے کر کے نوٹ کیا تھا، کہاں بیٹھیں، کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ کہتے ہیں بس وہ لال قلعہ سے چاندنی چوک تک، کہتے ہیں پہلے نہر تھی اور نہر کے کنارے کنارے وہ لائٹ لگی تھی خوبصورتی کے لیے، اور لائٹ اتنی تھی کہ لائٹ اوپر رہ جاتی تھی، نیچے نہیں آتی تھی۔ تو سورتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم کو تو یاد رکھنا تھا، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم رات میں ایسے کھڑے کھڑے کتاب اٹھاتے تو ایسے جھانک کر کے دیکھتے، تب میں اپنی سبق یاد کرتا تو کتاب یاد کرتا۔ اگر بیٹھ جائیں تو شراب اس کی روشنی نیچے تک نہیں آتی تھی۔ کہتے سے کھڑے کھڑے جب کتاب خوب یاد ہو جاتی تو اس کے بعد آ کر کے تھوڑا سا وہیں درخت کے نیچے لیٹتے اور پھر صبح اذان فجر میں چلے جاتے پڑھنے کے لیے۔ ہمارے ناظم احمد، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، پتہ نہیں لوگ جانتے نہیں جانتے، فیضان کے ناظم احمد تھے، غرائب میں سے وہ تھے۔ کہتے تھے ماشاء اللہ، کہتے تھے کہ جب میں دیوبند پڑھنے کے لیے گیا تو سبق یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ کیا چھوڑ دیتے تھے؟ کہتے چنا بھگو لیتے تھے یا چنا بھنا لیتے تھے،
ایسے بھادو میں چنا رکھ دیتے اور ایک چراغ ملتا تھا، اس چراغ کے نیچے بیٹھ کر کے ساتھ میں اپنا کتاب یاد کرتے رہتے، سبق یاد کرتے، خود دل لگا کر کے، اور جب بھوک لگتی یا نیند آنے لگتی تو وہی چنا چبا لیتے تاکہ نیند تھوڑی دور ہو جائے، سبق یاد ہو جائے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، اب تو دیکھا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں، بتانے لگے فیضان میں ہمارے طالب علم کے زمانے میں، کہنے لگے ظفر جب ہم اللہ اکبر بہت کم چل پاتے تھے، بہت موٹے بہت بھاری بھرکم تھے، کہنے لگے کہ جب میں دیوبند پڑھنے کے لیے گیا تو کوئی اہل حدیث مدرسہ تو نہیں، جو داخلہ ہی نہیں ہوا، گئے تو 8 بجے عشاء کے بعد لائٹ بجھ جاتی تو لائٹ بجھا دیتے تھے، مدرسے میں لائٹ نہیں دیتے تھے۔ ہمیں ہوتا کہ ہم یاد کریں، قرآن حفظ کریں، حدیثیں یاد کریں، پوری سبق یاد کر ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ اب کہاں کریں؟ تو کہتے ہیں ایک دن میں اسی رات کو کسی کام سے گزرا تو ایک ہندو بنیا تھا، بنیا سمجھتے ہو نا، ایک ہندو بنیا تھا، تو رات کو دکان جب تک کھلی رہتی تھی تو اس کے دکان کی لائٹ کی روشنی راستے پر آتی تھی۔ کیسے ایتے راستے پر بیٹھتا، راستے پر بیٹھتا۔ کہنے لگے کہ ایک دن اس نے دیکھا، بند کر کے چلا گیا، کئی روز خیال نہیں کیا، اب میں گیا تو بند دکان ہے۔ کہتے ہیں واللہ وہ 2 پلائیاں جو ہوتی ہیں دروازے کی، اس کے بیچ سے تھوڑا سا شقاق رہتا تھا، شقاق کہتے اس سے جو روشنی آتی تھی تو وہیں زمین پہ بیٹھ کر کے اس کو ہم یاد کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت سے یاد کیا تھا، اس لیے زندگی بھر بھولے، اور ہم لوگ ذرا محنت اس میں کم کیے، اور نیتوں میں عام طور پر یہی یہاں پاس ہونے کا مسئلہ ہے، نیتوں میں اچھی نیت پیدا کرو، ثم الحفظ، اس کو یاد کرنے یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر، سنا ہوگا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اسی حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں ما نمتو، اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے، 30-40 سال ہو گئے میں نے بستر پر سویا نہیں، صرف اس لیے نبی کی حدیثوں کو حفظ کر لانے، یاد کر لانے۔ اسی لیے جبائی سے مقابلہ ہوا ان کا، وہ بادشاہ وقت کے سامنے، بادشاہ امیر کا، اس کے سامنے مناظرہ ہوا تو کہنے لگا جبائی کہ میرے پاس ایک ایسی حدیث ہے کہ وہ حدیث تمہارے استاد کو بھی نہیں معلوم ہوگی، ہمارے پاس ایسی سند سے حدیث ہے۔ وہ کہیں سے 2 حدیث یاد کر لیا تھا، مقابلہ کر رہا تھا امام طبرانی کا۔ امام طبرانی نے کہا کون سی حدیث ہے، اور مناظرہ بادشاہ کے دربار میں ہو رہا ہے، ساری پبلک بھری ہوئی ہے۔ جب امیر حاکم نے کہا کہ ہاں سناؤ کون سی حدیث ہے تمہارے پاس، تو کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں۔ کہا تیرا استاد کون ہے؟ کہا میرا وہ استاد ہے جس سے آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہوگا۔ کہا الو کو پٹھو، میرا شاگرد ہے۔ وہ ہے کون؟ میرا؟ اب بتا تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اس وقت امام طبرانی نے جب جواب دیا، ارے اللہ کے بندے وہ بھی میرا شاگرد، تجھے جس حدیث سند پر ناز ہے وہ سند میں نے تیرے استاد کو بتائی ہے۔ کہتے ہی اتنا دنگ رہ گیا، اس وقت بادشاہ اٹھا، یہ ہے ایک طالب علم، حفظ کی برکت دوستو، کھڑا ہوا، کہا کاش کاش طبرانی بادشاہ ہوتا اور میں طبرانی کے جگہ پر حافظ حدیث ہوتا۔ کہتا یہ عزت طبرانی کی جو میں نے دیکھا، یہ حفظ ثم الحفظ، حفظ پر حدیث طلبہ کوشش کریں کہ جو چیز یاد وقتی یاد نہیں بلکہ یاد کریں گے زندگی بھر۔ واللہ تعجب کریں گے، شعر آپ تو شاید نہیں پڑھے ہوں گے ناظم احمد کے بعد، دیکھا تھا آپ نے ناظم احمد مئو فیضان والے، اللہ اکبر، ان کے متعلق تعجب کریں گے۔ ہمارے ہاں شرح جامی، کافیہ، ہدایت الحکمہ، سمجھ گئے نا، متنبی شیطان کی کتاب، سمجھ گئے نا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ واللہ ایسے نادم صاحب کے پاس لے کے جائیں، نادم صاحب کے ایک آنکھ کی روشنی سے چھٹک گئی تھی، برابر نظر گھڑی دیکھتے تو ایسے دیکھتے تھے، واللہ ایسے بتا رہا تھا۔ لیکن حفظ کیسے کیا تھا؟ چنا چبا چبا کر کے رات گزارتے، سبق یاد کرتے،
روٹی اس لیے نہیں کھاتے تھے, کھانا اس لیے نہیں پکاتے تھے, جاؤں گا تو ہمارے حفظ کرنے کا وقت اس میں صرف ہو جائے گا, چنا پر گزارا کرتے تھے. تو کیسے ہوا؟ اب ذرا غور سے سنو. کہتے ہیں, کہنے لگے ان سے پوچھو ہاں جی کیا پڑھنا ہے؟ نانوی صاحب یہ شرح جامی کا فلاں پیج ہے, سبق سمجھ نہیں آ رہا ہے. کہا پڑھو. واللہ ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا, ایک جملہ پڑھ دیں پھر تمت کے تے تک پڑھتے جائیں. ناظم صاحب کو پڑھانے, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ناظم صاحب عبارت بھی پڑھتے اور شرح بھی. اب میں غور کرتا ہوں اس منازل علماء کی, تو اب پتا چلتا ہے کہ ہاں ناظم صاحب نے جو چنے چبا چبا کر کے رات بھر سبق یاد رکھا تھا, اور اسی لیے انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے وہ دیوبند میں. کہتے ہیں جس سال فائنل تھا فراغت سال, تو ہمارا ایک ساتھی تھا, دونوں کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا, ہم آگے جائیں وہ آگے جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ پورے دارالعلوم کے اندر فراغت کے سال میں انعام پاؤں, میرا نمبر آئے. کہتے ہیں لیکن وہ بھی بہت ذہین تھا. تو ہم نے کہا ہاں پرچہ پیپر کس میں حل کرنا ہے, فارسی میں, اردو میں یا عربی میں؟ اس نے کہا اردو میں. میں نے کہا اچھا بیٹے رہو. اس نے اردو میں حل کیا, میں نے عربی میں لکھ دیا. سمجھے؟ اس کو میں نے جھانسا دے دیا کس میں؟ اردو میں, اور میں نے عربی میں لکھا. کہتے اس لیے عربی میں لکھنے کی برکت سے 1 نمبر میرا دادا ہو گیا. تو کہتے پورے دارالعلوم کے اندر جو ٹاپ کیا اور جو انعام حاصل کیا, کہتے میں تھا. کیوں؟ میں نے عربی میں پیپر لکھ دیا تھا. عزیز طلبہ بتانا چاہتا تھا ثم الحفظ, النیہ ثم الاجتماع ثم الفهم ثم حفظ. اب آئے ثم العمل, کچھ کرنا پڑے گا نا. ثم العمل, کتنے 4 ہو گئے نا, یہ 5واں ہے نا. ثم العمل, اب عمل کی باری آتی ہے. جو حفظ کیا ہے اس کو یاد رکھنا. ہمارے شیخ نے بتایا ہوگا, رام ہنوزی اور بہت سارے علم نقل کرتے ہیں سلف سے, کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل. کسی نے پوچھا اتنی حدیثیں کیسے تم نے یاد کر لیا؟ کہا ہم لوگ صرف یاد نہیں کرتے, ہم 2 طرح یاد کرتے تھے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے اس پر عمل کرتے تھے تاکہ کبھی بھول نہ جائے. پتا چل گیا جو ہم سیکھتے ہیں, جو یاد کرتے ہیں, اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو اس پر کیا کیا جائے؟ عمل. ثم العمل, اس پر ہم عمل کرتے تھے. اور وہاں ابھی پچھلے سبق تک 6 مہینے پہلے عمر آباد نے بلایا تھا, وہاں مدراس کیا کہتے ہیں, مدراس دارالسلام. تو وہاں ایک طلبہ کی بات آئی, کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہنے لگے اسٹیج پر محاضرے کے بعد, یہ کیا بات ہے ہم لوگ یاد کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے, یاد کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے. تو میں نے ان لوگوں کے سامنے یہی بات کہی تھی, اور اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا شمار علماء صحابہ میں, فقہاء صحابہ میں تھا, ان کا میں نے قول نقل کیا. کہا کہ لا یکون الرجل عالما. اے عزیز طلبہ یاد رکھے فتنے کا دور ہے. آج لوگوں کو اسٹیج پر آنے کا بڑا شوق ہے, اور بیٹھ کر کے شیخ کے پاس مدرسے میں علم حاصل کرنے کا شوق. ہم نے فلاں سے جے کے کورس کر لیا 6 مہینے کے, ارے 12 سال پڑھنے کے بعد تو یہ حالت میں ہوئے, پتا نہیں 12 مہینے پڑھنے کے بعد سے کون سا بڑا اسکالر ہو جائے گا. وہی اسکالر بننے کا جس سے پوچھا گیا خوارج کا مطلب کا ایگزٹ کیا کہہ سنا نا. ہاں, اور گوتم بدھ کی طرح مورتی لٹکی رہتی ہے. ہم لوگوں کی فوٹو اتنی بڑی, اپنی ظالم اتنی لمبی لگاتا تھا. سمجھ گئے ہوں گے, سمجھ گئے نا کیا؟ نہیں, یہ بھی نہیں پتا خوارج ہے کیا چیز. اسٹیج پر آ گیا, اسکالر بن گیا, ایوارڈ لے رہا ہے, اور ہمیں بہت پسند ہے. کیوں؟ اللہ اکبر. نہیں, یہ ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا تھا, اگر بغیر استاد کے
اور بغیر کتاب پڑھے عالم بنو گے تو نقصان زیادہ پہنچاؤ گے اور فائدہ کم ہوگا. اللہ اکبر. پوچھا گیا کہنے کہ خوارج، تو کہا خوارج کے معنی ایگزٹ. کوئی روڈ پر ایگزٹ اور کیا کہ انٹیریئر. یہ نہیں پتا کہ خوارج ایک فرقہ ہے. کہ ساری بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے اسٹیج کا. عزیز طلبہ اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ نے کہا لا یکون الرجل عالما، کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا حتی یکون طالبا، جب تک کہ پتا چلا گیا زمین پر وہ بھی جتنا نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ یاد. کیوں؟ جتنی تکلیف کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی برکت ہوگی، اتنا ہی آپ کے سمجھ یاد رکھیں گے. کہا لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما، عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلم نہ بنے. ولا یکون متعلما، اور کوئی متعلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتی یکون عاملا بما علم، جب تک کہ سیکھی ہوئی چیز پر عمل نہ کرنے لگے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کیا؟ ثم العمل. اخلاق میں، کردار میں، اور اپنے مشائخ کو دیکھیں، مشائخ کا لباس، مشائخ کی شکل و صورت، اپنے اساتذہ. کیوں؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر مدرسے اور اس پر پڑتا ہے. تو دوستو آخری چیز، ٹائم بہت ٹائم ختم ہو گیا، 5 منٹ زیادہ ہو گیا. ایک چیز باقی رہ گئی ہے ثم النشر، پھر اسٹیج پر آپ آئیں. آ گئی بات؟ ثم النشر، پھر اس علم کو پھیلائیں دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، تدریس کے ذریعے. سمجھ گئے نا؟ اب پھر ثم النشر، اب آتا ہے اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کا. خود فائدہ اٹھا لیے، یاد رکھ لیے، اب اس کے بعد غیروں تک فائدہ پہنچانا ہے. ثم النشر. میرے خیال سے بات کافی ہو گئی اختصاراً، جب بھی ٹائم زیادہ ہو گیا. النیہ ثم الاستماع ثم الفهم ثم العمل ثم الحفظ ثم پھر اس کے بعد سو جاؤ. اس کے بعد سو جاؤ نہیں، اس کے بعد اب میدان میں اترنا ہے. اب نشر کیجیے، اپنے علم کو پھیلائیں، علم کی نشر اشاعت کریں، کبھی استاد کی شکل میں، کبھی دائی کی شکل میں، کبھی امام کی شکل میں، کبھی مفتی کی شکل میں. اب آتا ہے آپ کے پھیلانے کا وقت. عزیز طلبہ یہ بات تو لمبی ہو گئی، یہ بات چلے والراسخون فی العلم. اس آیت کے بعد کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پھر ایک بڑی ذمہ داری اور اس آیت میں اللہ نے بیان کیا. وہ کیا ہے؟ یہ 6 چیزیں کرنے کے بعد پھر ہمیشہ رب سے دعا بھی کرتے رہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ میرے دلوں کو کہیں ٹیڑھا نہ کر دینا کہ مردائی کم وقت طرح ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سر سید احمد خان کی طرح بن جائیں کہ سارے موجودات ہی کا انکار شروع کر دیں. سمجھ گئے نا؟ فجرت منہ اثنتا اشد. لاٹھی چلا، لاٹھی کی سیڑھی بنائے، موسیٰ پتھر پہ گئے تو وہاں دیکھا 12 چشمے. اتنے خرافات کب؟ جب کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ. اللہ سب سے بڑی ہدایت ہے علم کا پا جانا. اسی لیے بہت سارے اسلاف اللہم انی اسألک الہدی والتقی، ہدی کا معنی کہتے ہیں علم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدی کا مطلب کہتے ہیں ہدایت، علم. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سنن ترمذی کی ابتدائی حدیثوں میں ایک راوی آئے ہیں، تذکرہ مشکل ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق کے پیچھے میں نے مغرب کی نماز پڑھی. اسی بات ختم کرتے ہیں. نماز پڑھی تو دیکھا کہ 2 رکعت ہوئی، تیسری رکعت ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اب رکوع کریں گے، اب رکوع، لیکن حضرت رکوع ہی نہیں کیا. خلیفۃ المسلمین کچھ کہہ نہیں سکتا. تو دیکھا کہ داڑھی ہل رہی تھی. کیا ہل رہی تھی؟ پتہ چل گیا کہ صحابہ کی داڑھی 6 انچ والی نہیں تھی،
پوری تھی، اسی تو ہل رہی تھی، ان کی داڑھی ہلے گی ان کی ہلے گی، اور جن کی داڑھی وہ کیسے ہلے گی؟ داڑھی ہل رہی ہے تو پتہ چلا کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں اس لیے داڑھی ہل رہی ہے. کہاں آگے بڑھا ذرا دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں. آگے بڑھا دیکھا کہ آنسو ٹپک رہے ہیں زمین پر، زمین پر آنسو ٹپک رہے. صدیق اکبر ہے، آنسو ٹپک رہے، نبی کا نائب ہے، آنسو ٹپک رہے. کہاں کان لگایا تو رو رو کے پڑھ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت اللہ. ابو بکر کو علم دیا، ہدایت دیا، سمجھ دیا، سب کچھ دیا. اللہ کبھی اس کے دل کو ٹیڑھا کر کے اس کو گمراہ. اللہ اکبر. رو رہے ہیں. اس دعا اس کا مطلب ہے راسخون فی العلم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہتے ہیں صدیق اکبر سے سنا. پھر وہی راوی کہتے ہیں ابتدائی سنن کے اندر یہ راوی کا تذکرہ ہے تابعی کا، صحابی کے بارے میں اختلاف ہے. کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا ان سے ملنے کے لیے، تو دیکھا عمر بن عبدالعزیز اور آگے ہیں. ہم نے دیکھا پہلی رکعت میں ایک سورت، مغرب کی دوسری رکعت میں ایک سورت، تیسری رکعت میں برابر سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا بھائی سورہ فاتحہ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن کانوں نے سنا ہے اللہ تعالی فرمایا جو سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو ختم قرآن اتنا آسانی ثواب مل رہا ہے تو کیوں جانے دوں. کہا آپ یہ پڑھتے، لیکن میں نے ابو بکر صدیق کو یہ پڑھتے ہوئے سنا. کہا کیا؟ کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہتے ہیں راوی اللہ کی قسم پھر میں نے دیکھا اس آیت کی اہمیت، دعا کی فکر. عمر عبدالعزیز کو سمجھتے استاد العلماء کا لقب. کیا لقب ہے؟ استاد العلماء. اور بخاری کی کتاب العلم ہی میں پتہ چل گیا ہوگا ان کا مقام مرتبہ استاد العلماء. اللہ اکبر. کہتے ہیں راوی کہ اس کے بعد سے میں نے دیکھا مرتے دم تک عمر بن عبدالعزیز نے کبھی اس آیت کو چھوڑا نہیں، برابر مغرب کی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم ناظمین صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اپنے مشائخ کے بھی ہیں، اور آپ لوگوں کے بھی. ہم نے شروع بتایا ہم سے ناظمین صاحب سے ملاقات کے لیے آئے تھے، لیکن الحمدللہ کچھ بیٹھک ہو سکتا ہے کہ ذریعہ نجات بن جائے. ہاں چلے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. نہیں بیٹی بعد بہت خوشی ہوئی. اللہ جزائے خیر دے. آپ لوگ